کہ ان کے سینے میں تورات محفوظ ہے، یہ قرآن انہوں نے تورات کو پڑھ کر سنایا ہے۔ اور میرے اللہ کا ہم پر کتنا فضل ہے، کتنا احسان ہے کہ یہ قرآن اتنی عظمت والی کتاب ہے کہ 7 سال کے بچے کے سینے میں بھی اللہ نے قرآن کو محفوظ کر دیا۔ یہ مارچ کے اندر جانا ہوا توسا شریف، مدرسہ عمر بن خطاب، وہاں پر 6.5 سال کے بچے نے قرآن پاک کو حفظ کیا۔ مجھے وہاں کے محترم صاحب، کیا نام ہے، قاری عبدالقادر صاحب، یہ میرے ساتھ ہیں، حاجی صاحب یہ بھی توسا کے، یہ گواہ قدرتی طور پہ بیٹھے ہیں، بعد میں بات آ گئی۔ انہوں نے مجھے فون کیا اور وقت لیا اور فرمانے لگے کہ حضرت میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں کہ میرے مدرسے میں 6.5 سال کے بچے نے قرآن پاک کو حفظ کیا ہے۔ میں نے مبارک تو دے دی، مگر میرے دل میں تذبذب رہا کہ یار 6 سال کا بچہ کبھی ہم نے دیکھا تو نہیں۔ عرب ممالک کی میں سنا تھا مدینہ منورہ میں پچھلے سال 5 سال کے بچے نے قرآن پاک کو حفظ کیا ہے، تو وہ عرب شریف ہے، مدینہ منورہ کے برکات ہے۔ تو میں حیران تھا، جب میں وہاں پہ پہنچا تو قاری صاحب ملے اور ان کے ساتھ ایک بچہ تھا، میں نے سمجھا یہ ان کا بیٹا ہوگا یا پوتا ہوگا، وہ بزرگ ہیں۔ تو میں نے پوچھا کہ حضرت یہ کون؟ تو انہوں نے فوراً کہا کہ حضرت یہ وہ بچہ ہے کہ جس نے ہمارے مدرسے میں قرآن پاک کو حفظ کیا ہے۔ اور جیسے یہ بچہ بیٹھا ہے، اس سے بھی چھوٹا بچہ، 6.5 سال کی عمر ہے حضرت، اور کافی جگہوں سے میں نے قرآن پاک کو سنا اور وفاق المدارس کا امتحان دیا، ممتحن صاحب نے اس کو 101 نمبر دیا۔ ہمارے بورڈ کے امتحان میں اس نے ٹاپ کیا ہے۔ یہ میرے اللہ کا اس امت پر خاص انعام ہے، کرم ہے کہ بزرگ تو بزرگ، نوجوان تو نوجوان، 6.5 سال کے بچوں کے سینے میں بھی اللہ نے قرآن پاک کو محفوظ کر دیا۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ نے قرآن پاک کی حفاظت کے 2 ذرائع پیش کیے جو ہمارے سامنے ہیں۔ ایک ذریعہ ہے کہ یہ قرآن 2 مصحف کے درمیان محفوظ ہے، جو میرے اور آپ کی الماریوں میں، مسجد میں، مدرسے میں قرآن پاک کتابی شکل میں موجود ہے۔ ایک یہ سبب ہے، اور دوسرا سبب یہ ہے کہ اللہ نے قرآن کو اپنے بندوں کے سینے میں محفوظ فرمایا ہے۔ اب حدیث پاک میں ہے کہ یہ پہلا سبب بھی، یہ پہلا ذرائع بھی دنیا میں ختم ہو جائے گا۔ قرب قیامت کے قریب اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے سارے مصحف کو، قرآن پاک جن جن اوراق پر لکھا ہوا ہے، اللہ ان تمام اوراق کو آسمان پر اٹھا دیں گے۔ قیامت سے پہلے یہ سارے مصحف، یہ جلد، یہ قرآن کتابی شکل میں یہ سارا رب اٹھا لے گا۔ اب باقی ایک سبب باقی بچے گا، وہ سبب ہے جو میرے اور آپ کے سینوں میں قرآن پاک محفوظ ہے۔ اور کل جب قیامت کا دن آئے گا، اللہ تعالیٰ اعلان فرمائیں گے کون ہے جس کے سینے میں میری کلام محفوظ ہے؟ وہ حفاظ، وہ حافظ، وہ قراء کھڑے ہو جائیں گے۔ اللہ فرمائیں گے یہ پل صراط ہے، یہاں پر قدم رکھیے اور الحمد سے پڑھنا شروع کریں، جہاں تک والناس آئے گا وہ آپ کا مقام ہوگا، وہ تیری جنت ہوگی۔ حدیث پاک میں ہے کہ اللہ حافظ کو جو جنت عطا فرمائیں گے وہ زمین و آسمان سے 10 گنا بڑی ہوگی۔ یہ قرآن کی برکت ہے، یہ قرآن کا اعزاز ہے، حافظ قرآن کا اکرام ہے کہ اللہ اسے دنیا سے 10 گنا بڑی جنت عطا فرمائے گا۔ قاسم العلوم والخیرات، بانی دارالعلوم دیوبند، حضرت اقدس حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی، سب کہتے رحمت اللہ علیہ، محبت سے کہتے رحمت اللہ علیہ۔ دارالعلوم دیوبند پر انگریز فورس نے حملہ کر دیا، حضرت مدرسے میں نہیں تھے،
انگریز آیا، مسجد سے، مدرسے سے، الماریوں سے کتابیں اٹھائیں، قرآن پاک کے نسخے اٹھائے، حدیث پاک کی کتابیں اٹھائیں، مسجد کی الماریوں کو خالی کیا، مدرسے سے قرآن اٹھایا، حدیث کی کتابیں اٹھائیں، فقہ کی کتابیں اٹھائیں، اس سوچ سے کہ اب دارالعلوم دیوبند میں قرآن ختم ہو گیا، حدیث کی کتابیں ختم ہو گئیں، تو اب اس مدرسے میں کوئی قرآن حدیث پڑھنے والا نہیں نظر آئے گا، کیونکہ الماریوں سے کتابیں ہم اٹھ گئی۔ تاریخ میں آتا ہے کہ انگریز نے دارالعلوم کی کتابیں اٹھائیں، قرآن پاک کے نسخے اٹھائے، حدیث اور فقہ کی کتابیں اٹھائیں اور جا کر دریا میں ڈالی۔ جو دریا کا پانی مٹیالہ تھا، ان کتابوں کی سیاہی کی وجہ سے وہ کالا ہو گیا۔ ہزاروں نہیں، لاکھوں کتابیں اٹھا کر انگریز نے دریا کے خود کر دی۔ حضرت اقدس مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کو پتہ چلا، آپ دارالعلوم میں تشریف لائے، مدرسے کے 1 6 7 سال کے بچے کی انگلی پکڑی، جس کے سینے میں قرآن محفوظ تھا، جو قرآن کا حافظ تھا، آپ اسے لے کر انگریز کے آفس میں گئے، انگریز جج کے سامنے گئے اور جا کر کہا، انگریز تو نے میرے مدرسے پر چھاپا مارا، مدرسے کی کتابوں سے، مدرسے کی الماریوں سے کتابیں اٹھائیں، قرآن اٹھائے، حدیث کی کتابیں اٹھائیں، فقہ کی کتابیں اٹھائیں، تم نے سمجھا کہ اب دارالعلوم دیوبند سے قرآن و سنت کی تعلیم ختم ہو گئی ہے۔ یاد رکھو، تم دارالعلوم کی الماریوں سے قرآن اٹھا سکتے ہو، مگر اس بچے کے سینے میں جو قرآن محفوظ ہے، اسے کیسے نکالو گے؟ اس بچے کے سینے میں قرآن، اللہ کی کلام محفوظ ہے، تم اسے ختم نہیں کر سکتے، نہیں نکال سکتے۔ یہ تو میرے اللہ کا فضل ہے، احسان۔ اگر نہ پہلے لوگ، پہلی امتوں کے لوگ جب بھی اپنی کتابوں کی تلاوت کرتے تھے تو دیکھ کر کرتے تھے۔ اگر ان کے پاس کتابیں نہ ہوتی تو وہ بے بس تھے، اور رب کا اتنا احسان ہوا ہے کہ اگر آج کوئی نابینا جسے اللہ نے دیکھنے کی صلاحیت نور نہیں دیا، وہ قرآن کو سن کر بھی اپنے سینے میں قرآن کو محفوظ کر دیتا ہے۔ یہ قرآن کا اعزاز ہے، یہ قرآن کا اعزاز ہے۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اشراف امتی حملۃ القرآن، اللہ کے نبی کی امت کے سب سے معزز جو لوگ ہیں وہ لوگ ہیں جن کے سینے میں اللہ نے قرآن کو محفوظ کر دیا۔ اس لیے ان کی قدر کیا، احترام کیا کرو۔ وعن جابر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا مات حافظ القرآن، جب حافظ قرآن کو موت آتی ہے، اسے قبر میں دفن کر دیا جاتا ہے، او اللہ الی الارض، اللہ قبر پر وحی فرماتے ہیں، مخاطب ہوتے ہیں، اللہ تأکلی لحمہ، اے قبر کی مٹی، یہ حافظ قرآن ہے، خیال کرنا، اکرام کرنا، اس کے جسم کی مٹی کو نہیں کھانا۔ اب قبر کی مٹی کہتی ہے، یا الہی کیف آکل لحمہ، اے میرے اللہ میں اس کے جسم کی مٹی کو کیسے کھا سکتی ہوں، کلامک فی جوفک، تیرا کلام اس کے سینے میں محفوظ ہے۔ حافظ قرآن کا اکرام اتنا ہے، عظمت اتنی ہے، شان اتنی ہے، زندگی میں وہ سب سے اعلیٰ ہے، اس کا مقام سب سے اونچا ہے، عظمت میں، شان میں، مقام میں، عزت میں، بلندی میں وہ اعلیٰ ہے۔ اور جب وہ موت آئے، اسے قبر میں دفن کر دیا جائے، تو دفن قبر کے اندر بھی اللہ اسے یہ انعام عطا فرماتے ہیں کہ قیامت کی صبح تک اللہ اس کے جسم کو محفوظ رکھتے، قبر کی مٹی اسے نہیں کھاتی۔
کیونکہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہترین وہ شخص ہے جو قرآن پڑھنے والا ہو اور قرآن پڑھانے والا ہو۔ ابھی آتے ہوئے میں نے حدیث کتاب میرے پاس ہے، میں نے پڑھتا ہوا میں آ رہا تھا، الفاظ میں یاد نہیں کر سکا۔ حضرت ابو امامہ طحنی رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، آپ نے ارشاد فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان گرامی ہے، ارشاد مبارک ہے کہ اللہ قرآن پڑھنے والے کو، قرآن پڑھانے والے کو کل قیامت کے دن جب وہ اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہوگا، حدیث پاک کے آخری الفاظ ہے اللہ فرمائیں گے صاحب الی الجنہ، کہ اس پڑھنے والے کو، پڑھانے والے کو، یعنی استاد کو، شاگرد کو جس نے قرآن پڑھایا ہے اور شاگرد جس نے قرآن پڑھا ہے، اللہ فرمائیں گے ان دونوں کو بغیر حساب کے میں جنت آتا ہے، بغیر حساب کے، کوئی حساب نہیں۔ وعن جابر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ روایت ہے، آپ نے ارشاد فرمایا اذا احب احدکم ان یحدث ربہ فلیقرأ القرآن، اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ میں اپنے رب سے باتیں کروں، اللہ سے کلام کروں، رب سے گفتگو کروں، تو اسے ایک آسان نسخہ ہے، اس کے لیے آسان عمل ہے۔ حضرت کو عمل کیا ہے؟ فرمایا کہ جو رب سے باتیں کرنا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ قرآن اٹھا کر پڑھنا شروع کر دے، تو یوں سمجھے کہ وہ اپنے اللہ سے باتیں کرتا ہے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ تو ان علماء، ان قراء، یہ قرآن پڑھنے والے، یہ پڑھانے والے، یہ سامعین میں بیٹھے ہوئے، یہ میرے بھائی، یہ میری بہنیں جنہوں نے قرآن کو پڑھا ہے اور پڑھا رہے ہیں، وہ کتنی عظمت والے لوگ ہیں کہ صبح سے لے کر شام تک وہ اپنے رب سے باتیں کرتے ہیں۔ میں نہیں کہہ رہا، یہ حدیث پاک کو میں نے لکھا بھی ہے اور کتاب میرے پاس پڑھی بھی ہے۔ اذا احب احدکم، اگر کوئی شخص یہ پسند کرے تم میں سے، ان یحدث ربہ، کہ میں اپنے رب سے باتیں کروں، کلام کروں، ان یقرأ القرآن، تو وہ قرآن اٹھائے، وہ یوں نہ سمجھے کہ میں قرآن پڑھ رہا ہوں، بلکہ وہ یہ سمجھے کہ میں رب سے باتیں کر رہا ہوں۔ کتنی عظمت۔ اور آج بڑے افسوس کے ساتھ کہ ہم نے ان قراء، ان حفاظ اور مسجد اور مدرسے کے خدام کو، خدمت کرنے والوں کو وہ مقام دیا ہی نہیں ہے۔ ہماری نظر میں وہ ایک عام سے لوگ ہوتے ہیں، وہ معمولی لوگ ہوتے ہیں، آپ کی نظر میں وہ معمولی ہوں گے، تمہاری نظر مبارک، مگر یہ اتنی عظمت والے لوگ ہیں کہ جن کی جنت کے بارے میں اللہ نے دنیا اور آخرت میں اعلان کر دیا۔ اللہ نے فرمایا کہ جب حافظ آئے گا تو اس کے لیے بغیر حساب کے جنت ہے، جنت کا وعدہ ہے۔ اور سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا حملۃ القرآن مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، کہ قرآن کا حافظ، قرآن پر عمل کرنے والا، قرآن کو پڑھنے والا، پڑھانے والا، جب وہ جنت میں جائے گا تو اللہ فرمائیں گے جا، تیرا مقام نبیوں کے ساتھ ہے، صدیقین کے ساتھ ہے، شہداء کے ساتھ ہے اور ولیوں کے ساتھ۔ اللہ حافظ کو نبیوں کے ساتھ بٹھائیں گے، صدیقین کے ساتھ، شہداء کے ساتھ، صالحین کے ساتھ۔ اور آج ہم انہیں معمولی لوگ سمجھتے ہیں۔ مسجد کا مؤذن ہم اسے تو تو کر کے بلاتے ہیں، کوئی حیثیت نہیں دیتے تھے، کوئی عظمت نہیں، کوئی شان نہیں۔ علماء موجود ہیں، بڑی ذمہ داری کے ساتھ بات کرتا ہوں۔ حدیث پاک میں ہے کہ جو روزانہ مسجد میں آذان دیتا ہے وہ بھی تو قرآن کے ساتھ منسلک ہے۔ قرآن والے
اللہ نے قرآن کی بھی بڑی عظمت رکھی ہے اور قرآن والوں کا بھی مقام بڑا بلند ہے۔ جو جو قرآن والوں کے ساتھ مل گیا، قرآن کے ساتھ جتنا تعلق مضبوط ہو گیا، اتنا رب کے ساتھ اس کا تعلق مضبوط ہوا۔ آذان دینے والا جس کو ہم معمولی سمجھتے ہیں، مسجد کا خادم معمولی سمجھتے ہیں، اگر ہماری نظروں میں کسی کی اہمیت اور حیثیت ہوتی بھی ہے تو اس کی ہوتی ہے جو جمعہ پڑھانے والا ہو، تو یہ امام صاحب ہے، یہ خطیب صاحب ہے، اس کو جا کر ہم تھوڑا سا حیثیت اہمیت دے دیتے ہیں، وگرنہ مسجد کے خادم مؤذن ان کا وہ مقام نہیں جو دینا چاہیے۔ کل قیامت کا دن ہوگا، مؤذن آذان دینے والا سب سے بلند محسوس ہوگا، سب سے بڑا لگے گا، سب سے بلند، سب سے نمایاں لگے گا۔ پوچھنے والے پوچھیں گے یہ کون ہے، یہ کون ہے جو سب سے الگ تھلگ لگ رہا ہے، جس کو بڑی عزت احترام دیا جا رہا ہے؟ جواب دیا جائے گا یہ وہ ہے جو دنیا میں آذان دیا، یہ آذان دیا کرتا تھا، روزانہ اللہ کے نام کو پکار پکار کر بلاتا تھا، اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ، جو روزانہ دن میں 5 مرتبہ اللہ اور اس کے رسول کے نام کو بلند کرتا تھا۔ آج اللہ نے دنیا میں رب کے نام کو بلند کرنے والے کو یہ مقام دیا ہے کہ آج اللہ نے اس کی شان کو بھی بلند کر دیا۔ اس لیے ان علماء قراء حفاظ کی قدر کیا، احترام کیا کرو، ان کی خدمت کیا کرو۔ حضرت اقدس حضرت مولانا دوست محمد قریشی رحمت اللہ علیہ، ان کا ایک واقعہ بڑا مشہور ہے، میں نے سنا بھی ہے اور پڑھا بھی ہے۔ حضرت فرماتے ہیں میں دارالعلوم دیوبند میں گیا پڑھنے کے لیے، وہاں مجھے داخلہ نہ ملا، اور پڑھنے کا داخلہ مل گیا، کھانے کا نہ ملا۔ کہا گیا کہ غربت ہے، آپ کو تعلیمی داخلہ ہے، کھانے کا داخلہ نہیں ہے۔ تو میں بڑا حیران پریشان کہ میں کتنے دور سے آیا ہوں، تعلیم کے ساتھ ساتھ کھانے پینے کی بھی تو ضرورت ہوتی ہے۔ حضرت ابو جی رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے بچپن کا کھایا بڑھاپے میں کام آیا۔ طالب علم کھائے گا تو رات کو جاگ جاگ کر پڑھے گا، وہ مطالعے میں ذوق ہوگا اس کو، وہ پڑھے گا، وہ تفسیر، وہ حدیث، وہ فقہ، وہ منطق۔ تو حضرت فرماتے ہیں میں بڑا پریشان تھا، میں باہر بیٹھا ہوا تھا مسجد مدرسے کے باہر گیٹ پہ، ایک عورت وہاں سے گزری، اس نے مجھے دیکھا کہ نوجوان سا لڑکا ہے اور بہت پریشان ہے، تو اس نے کہا کہ بیٹا پریشان کیوں ہو؟ میں نے کہا خالہ بس آپ جائیں، میں بہت پریشان ہوں۔ اس نے کہا بتا تو صحیح پریشانی کی وجہ کیا ہے؟ تو کہتے ہیں 1-2 دفعہ اس کے پوچھنے پر میں نے کہا کہ مدرسے والوں نے داخلہ تو دیا ہے، تعلیم کا داخلہ تو دیا ہے، کھانے کا داخلہ نہیں دیا۔ وہ کہتے ہیں کہ کھانا ہمارے پاس نہیں ہے، تو میں کہاں سے کھاؤں گا، میں پریشان ہوں۔ تو اس نے کہا کہ میں ایک گھر میں کام کرتی ہوں، مجھے وہ گھر والے روزانہ 2 روٹیاں دیتے ہیں، 1 روٹی میں تجھے دے دیا کروں گی، تو پریشان نہ ہو، محبت کے ساتھ دل لگا کے تو تعلیم حاصل کر۔ تو کہتے ہیں میں نے کہا چلو ٹھیک ہے، کام بن گیا، تعلیم کا داخلہ بھی مل گیا اور کھانے کا بندوبست بھی اللہ نے کر دیا۔ اب وہ عورت روزانہ جاتی، کام کر کے واپس آتی، اگر میں مدرسے کے باہر نہ کھڑا ہوتا تو وہ میرا رک کر انتظار کرتی، میرے آنے پر وہ اپنے دوپٹے سے 1 روٹی کھول کر میرے ہاتھوں میں دیتی اور میں جا کر 1 روٹی کھاتا اور سارا دن مدرسے میں جا کر پڑھتا تھا۔ 24 گھنٹے کے بعد 1 روٹی ملتی۔ آج بڑی آسانی کے ساتھ مدارس پر انگلیاں اٹھائی جاتی ہیں، بڑی آسانی کے ساتھ مدارس پر تنقید کرتے ہیں۔ یہ مدارس نے ایسے ایسے ہیرے دیے ہیں جنہوں نے غربت، پریشانی، مشکل، آزمائش جھیل کر اللہ اور اس کے رسول کے کلام اور سنت کو پڑھ کر آج ہم تک پہنچایا ہے۔ یہ مدرسے والوں کا فیض ہے، یہ پڑھانے والوں کی محنتیں ہیں، دعائیں ہیں۔ تو کہتے ہیں وہ عورت خود ہو، وہ جو مجھے روزانہ 1 روٹی دیتی تھی،
فوت ہو گئی۔ میں نے خواب میں دیکھا کہ وہ عورت جنت کے بالا خانوں میں بیٹھی ہوئی، جنت میں بیٹھی ہے، بڑے خوش ہے، بڑے لطف کے ساتھ ہے۔ تو میں نے کہا اماں ماشاءاللہ مبارک ہو، اللہ نے آپ کو جنت عطا کر دی۔ تو وہ کہنے لگی نہیں، میں بڑی پریشان تھی، بڑی پھنس پھنسا کے میں جنت میں آئی ہوں، بڑی مشکل سے جنت میں آئی ہوں۔ کہا کہ کیا ہوا؟ کہا کہ اللہ نے میرا حساب شروع کیا، میں ہر موقع پر پھنستی رہی، ہر موقع پر میرے عمل فیل ہوتے رہے، میں پریشان تھی کہ ابھی میری ہتھکڑیاں لگیں گی اور مجھے جہنم میں ڈالا جائے گا۔ قریب تھا کہ فرشتے مجھے جولان لگاتے، ہتھکڑیاں لگاتے۔ اللہ نے فرمایا کہ اس عورت کے ساتھ سختی نہ کرو، اس کا ایک عمل میرے پاس باقی ہے۔ اب وہ عمل کیا ہے؟ فرمایا کہ اللہ نے فرمایا ہے کہ ایک میرے دین کا طالب علم تھا، ایک میرے دین کو پڑھنے والا تھا، قرآن پڑھنے والا طالب علم، اللہ کے نبی کی سنت کو پڑھنے والا طالب علم، یہ اپنے کھانے میں سے ایک روٹی اس کو دیتی تھی اور وہ اس کی روٹی کو کھا کر 24 گھنٹے قرآن و سنت کی تعلیم پڑھتا تھا۔ میں اس کی ایک روٹی کی وجہ سے اس کو جنت الفردوس عطا کرتا ہوں۔ اس لیے مدارس والوں کو دے کر اور مدارس کا خیال رکھ کے اس میں اپنا کمال نہ سمجھا کرو، یہ رب کی طرف سے توفیق ہوتی ہے۔ اللہ تمہارے مال کو قبول فرماتے ہیں کہ اللہ تمہارا مال مدارس کے پاکیزہ ماحول میں خرچ کرنے کی تمہیں توفیق عطا فرماتے ہیں۔ اور یاد رکھو دنیا کے ایک ایک پئی پر حساب ہوگا، کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا، کدھر کیا، کہاں کیا، اور جو تمہارا مال، جو تمہارا پیسہ اللہ اور اس کے رسول کے دین پر خرچ ہو گیا، کل قیامت کے دن اسی کی وجہ سے اللہ تمہاری بخشش فرمائے گا۔ اس لیے یہ مدارس اور مدارس میں پڑھنے والے علماء، حفاظ، یہ بڑی عظمت والے لوگ ہیں، یہ مجھے اور آپ کو جنت میں لے جانے کا سبب بنے گے۔ جیسے ابھی حضرت نے خواب سنایا کہ سب کو جنت کی ٹکٹیں ملی، سب کو جنت کی ٹکٹیں ملی، اور قرآن پڑھانے والوں کو حضرت اقدس حضرت مفتی گل محمد صاحب کو جو جنت کی ٹکٹ ملی وہ جنت الفردوس کی ٹکٹ ملی، کیونکہ وہ تھے مفتی صاحب کہ جنہوں نے ایک دو نہیں ہزاروں کے دنوں میں قرآن و سنت کے نور کو پیدا کیا تھا۔ کتنے لوگ ہیں جنہوں نے حضرت مفتی صاحب کے درس میں بیٹھے ہیں، کتنے لوگ ہیں دنیا سے رخصت ہو گئے، یہ سب سارا صدقہ جاریہ ہے۔ یہ ایک جنت کی ٹکٹ کی بات آئی تو ایک ہم کوئٹہ میں تھے، وہاں پر ایک کسٹم آفیسر تھا، وہ ایک مسجد میں بیان تھا، بلوچستان کا وہ آفیسر تھا، تو وہ اس بیان میں آ گیا، تو بیان کے بعد اس نے کہا کہ مجھے ٹائم دے، میں اپنے گھر میں مجلس ذکر رکھنا چاہتا ہوں۔ تو وہاں کے جو ہمارے منتظمین تھے کوئٹہ والے، تو میں نے انہیں کہا کہ اگر کوئی ترتیب ہے تو اس کو بنا دو۔ میں نے کہا جی ان سے رابطہ کریں جو سلسلے والے ساتھی ہیں۔ تو ایک وقت ہوا کہ اس کے گھر میں گئے، اس کی عمر ہوگی تقریباً کوئی 60 سال، 55 60، یہی لگ بھگ کم و بیش اوپر نیچے اتنی عمر ہوگی۔ مجلس ذکر ہوئی، بیان ہوا، دعا ہوئی، تو میں نے اس سے پوچھا کہ بھئی آپ کے بچے کتنے ہیں؟ تو اس نے کہا کہ حضرت میں نے شادی نہیں کی۔ میں نے کہا کیوں نہیں کی؟ کہتے جی میں جس کا مرید ہوں، میرے پیر نے شادی نہیں کی تو میں نے بھی شادی نہیں کی۔ تو میں نے کہا تیرا پیر کدھر ہے؟ کہتے جی میرا پیر صاحب وہ گوجرا والا اور اس جہلم قریب ہے میرے پیر صاحب کوئی، تو ادھر کے ہیں، انہوں نے شادی نہیں کی، تو میں پیر کا عاشق ہوں تو میں نے بھی شادی نہیں کی۔ تو مجھے بڑی حیرانگی ہوئی، اور حضرت باجید بستانی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ جو حضرت ابا جی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک موقع پر مجلس میں سنایا۔ حضرت کا ایک مرید تھا، حضرت نے اس سے پوچھا کہ آپ کے بچے کتنے ہیں؟ اس نے کہا حضرت میں نے شادی نہیں کی۔ تو جب شادی نہ کرنے کی بات آئی تو حضرت نے یہ واقعہ سنایا
تو وہ واقعہ میں نے حضرت ابا جی سے سنا ہوا تھا، تو میں نے اس سے سنایا. وہ حضرت باجی بستانی رحمۃ اللہ علیہ کہ کو خواب آیا، حضرت کو خود بہت بڑے اللہ کے ولی، بہت بڑے